اکنامک زونز بنائے جائیں اور مائکرو اکنامک ڈیولپمنٹ کی جائے. پاکستان کا جو سینیریو ہے اس میں لینڈ کا جو ہے کہ لینڈسکیپنگ ایسے ہوئی ہے, جیوگرافیکل اس کی لوکیشن ایسی ہے کہ پاکستان کے اندر ریسورسز کو یوز کر کے ہیومن کیپٹل بھی اور جو لینڈ ہے ان دونوں کو استعمال کر کے ہم وہ چیز کر سکتے ہیں جو شاید بہت سارے ممالک نہیں کر پا رہے, لیکن سٹل جاپان نہیں کر سکتا, مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں. اس طرح سوئٹزرلینڈ شاید کر سکتا ہو, لیکن ڈینمارک اس کے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو بہت ساری اکانومیز وہ نہیں کر سکتی جو ہم کر سکتے ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ آپ تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ سسٹینیبل بزنس کسی یونین کونسل کو دے دیں, اس یونین کونسل کی آبادی کا سروے کر کے بتایا جائے کہ اس میں اتنے لوگ ان امپلائڈ ہیں اور اس یونین کونسل میں کیا ہو سکتا ہے, یہ ان کو کر کے دے دیا جائے اور ان کو کیا جائے کہ وہ خود اپنا انکم جنریٹ کرنا شروع کریں. پاکستان کی یونین کونسلز ہیں لگ بھگ 9,000 سے تھوڑی اوپر نیچے ہو سکتی ہیں. ان 9,000 یونین کونسلوں کو اگر اس مائکرو اکنامک ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو یہ اب لگتا ہے کہ یہ ناممکن نہیں ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ ایک یونین کونسل کو لیں اور ہیلپنگ ہینڈ کہے کہ ہم 5 یونین کونسلوں کو ایسا کریں گے کہ وہ اپنی انکم خود جنریٹ کریں گے, اپنے فنڈز خود جنریٹ کریں گے. آپ وہاں پہ سبزی بنائیں گے یا فروٹ ہوگا یا جو بھی پروڈکشن کوئی نہ کوئی ایسی ہوگی جو کہ زمین کو استعمال کرتے ہوئے ہو جاتی ہے, جانوروں کو استعمال کرتے ہوئے ہو سکتی ہے. تو اس سے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کی اپنی آمدنی جنریٹ ہونا شروع ہوگی اور وہ خرچ اپنا کر لیں گے, تو حکومت کی انٹرونشن کی ضرورت نہیں رہے گی. دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ پروڈکشن اگر یونین کونسل میں کسی ایک آئٹم پہ یا کچھ آئٹمز کی ہونا شروع ہو جائے تو لازماً یونین کونسل کی ضرورت سے زیادہ ہوگی. اگر ہر کوئی آلو اگا رہا ہے تو آلو تو اتنا زیادہ بنے گا نا کہ یونین کونسل کے استعمال سے زیادہ ہوگا, آپ کے ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی. دوسرا بہت بڑا فائدہ مائکرو اکنامک ڈیولپمنٹ کا یہ ہے کہ ایکسپورٹس بڑھتی ہیں. ایکسپورٹس بڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ چیز باہر بیچیں گے تو پیسے آئیں گے, اور کسی ملک میں پیسے کا آنا یہ آپ یعنی بہت سائنس اس کے اندر نہیں ہے, اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے. تو یہ مائکرو اکنامک ڈیولپمنٹ. اچھا, اس پہ پھر عبدالرشید مرزا صاحب ہیں, اکانومسٹ ہیں, لاہور کے ہیں, بڑا اچھا لکھتے ہیں. انہوں نے پھر کچھ جگہوں کی اگزامپل بھی دی. انہوں نے کہا کہ وہاڑی ایسی بھورے والا اور وہاڑی ایسی جگہ ہیں جہاں کاٹن کی پروڈکشن ہو سکتی ہے, اور اس میں ٹیکسٹائل کا کام اگر کیا جائے تو یہ کامیابی ہوگی. اس میں ٹیکسلا تو یہ جانتے ہیں سیمنٹ انڈسٹری, اور اس طرح اوکاڑا میں چپس اور آلو بہت زیادہ ہوتے ہیں تو چپس کی انڈسٹری وہاں لگ سکتی ہے. اب پھر پچھلے 3-1 مہینے سے ڈاکٹر صاحب نے, میں نے اور جو لائیولیہوڈ کے لوگ ہیں, ہم نے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی, اور سچی بات یہ ہے کہ اس وی این کو بڑی اسٹرینتھ اس میں ہوئی ہے, کیونکہ ہم جو ماڈل ولیج بنانا چاہ رہے ہیں اس میں ہمارا یہی خیال ہے کہ وہ ماڈل ولیج ایسا ہو جس میں وہاں کے لوگ خود ہی انکم جنریٹ کرنے کے لیے کچھ انہیں کیا جائے. تو اگر ایسا ماڈل ہم ایک بنا لیں کہ جس میں ہم کہیں کہ یہ یونین کونسل تھی, اس میں لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس طرح بہتر ہوا کہ اب یہ شہروں میں جا کے تو محنت مزدوری نہیں کرتے بلکہ ادھر ہی رہتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں, جو اسٹرینتھس تھیں جو وہاں پہ ریسورسز تھے ان کو یوز کر کے کر رہے ہیں. اس میں بہت سارے تجربات کیے گئے ہیں, جیسے اولیو کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے, ہنی بی کا ذکر ہو رہا ہے, فش فارمنگ کا ذکر ہو رہا ہے, بہت سارے آپشنز ہیں. تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ہیلپنگ ہینڈ اگر ایسی چیز کر گئی تو یہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں گے کہ یہ مائکرو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, جو ایک یونین کونسل ایک گاؤں کے لیول پہ اگر کی جائے تو وہاں سے ہی وہ چیز جنریٹ ہو سکے گی, جو اس کے لیے گورنمنٹ کی انٹرونشن کی بہت ضرورت نہیں ہے. تو ہیلپنگ ہینڈ جیسی 5 NGO, ہیلپنگ ہینڈ جیسی NGO کو 5 ولیج دیے جائیں, اس طرح اور NGOز کو 5 ولیج, 2 ولیج, 1 ولیج دیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ اس کو آپ سسٹین کریں, تو آپ کا کیا خیال کر سکیں گے؟ پاکستان کے صاحب ثروت لوگوں کو یہ کہا جائے کہ 2-3 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے ایک یونین کونسل کے اوپر, اور آپ ایسا کریں, پلان دیا جائے, آپ ایسا کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ پوری یونین کونسل جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوگی اپنے, اور سسٹینیبل کام ریسائیکل ہونا شروع ہو جائے گا. تو کیا ناممکن ہے؟ یہ پوٹھا شریف میں کون کون گیا تھا؟ ہم میں سے ہم بہت سارے لوگ گئے تھے. تو پوٹھا شریف ایک یونین کونسل ہے, تو آپ کو کچھ فیل ہوا اس کے اندر کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے؟ اور میں بھی کہ مطلب انہوں نے پروڈکشن کی بھی جو فگر ہمارے ساتھ پیش کی تھی اس میں بھی وہ یونین کونسل پروڈکشن جو کرتی ہے اس کو ایکسپورٹ کرتی ہے, باہر بیچتی ہے, اپنی ضرورت سے زیادہ تھی, اور خود کتنے لوگوں کا آمدنی بڑھ گئی. مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا سولوشن ہے پاکستان کے لیے کم از کم. تو یہ اس کو اگر کیا جائے تو یہ اس سے ہمیں میکرو اور مائکرو دونوں فائدے ہوں گے. یہ چل نہیں رہا. جی, تو یہ جو سولوشن ہے اس کو یہاں پہ وہ بات کیا لکھا ہے, کٹ سائز آف گورنمنٹ, ٹیکس ریٹس اور ریگولیشن اور لٹیگیشن. اب بنگلہ دیش ڈزنٹ ہیو اے پروونشل گورنمنٹ. یہ بنگلہ دیش کیا ہے؟ بنگلہ دیش وہ ملک ہے جو ہم سے 1971 میں الگ ہوا, جب آزاد ہوا, الگ ہوا یا کیا گیا, تو تب پاکستان کی جو
اکنامک کنڈیشن تھی وہ اس سے 75 ٹائمز بہتر تھی، اور تب اس کی آبادی 6.5 کروڑ تھی اور ہماری آبادی 6 کروڑ تھی. اور آج یہ صورتحال ہے کہ آج ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ 350 ارب ڈالر ہے اور ان کی 450 ارب ڈالر ہے. ہماری پر کیپٹا انکم 1600 ڈالر ہے اور ان کی 2600 ڈالر ہے. ہمارا ایکسچینج ریٹ ڈالر 207 روپے کی پیریٹی شو کرتا ہے اور ان کا ٹکا جس کا نام ہی ٹکا ہے آپ حساب لگا لیں، اور وہ 85 روپے شو کرتا ہے، 85 ٹکا شو کرتا ہے. ان کی ہر چیز ہمارے سے بہتر ہے ایکسیپٹ پاپولیشن. اس میں ہم 23 کروڑ پہ ہیں اور وہ 17 کروڑ پہ ہیں ایٹ لیسٹ. اب ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہمارا کتنا تھا، کتنے پرسنٹ تھا؟ 72%. ان کا 35% ہے. یہ وہی بنگلہ دیش ہے جو قد بھی ان بیچاروں کے چھوٹے ہوتے ہیں، صحت بھی ان کی ٹھیک نہیں ہوتی. تو مسئلہ کیا ہے؟ یعنی سوچئے نا، یہ سوچنے کی بات تو ہے نا کہ بنگلہ دیش ان میں سے ایک مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں پروونشل سیٹ اپ ہی نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ اور بلدیاتی نظام، دو نظام ہیں جس طرح وہ چل رہے ہیں، سب فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. اچھا پروونشل گورنمنٹ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ جو کتنے 14 کھرب روپیہ 14 کھرب تھا 14 کھرب روپیہ آپ جو پروونسز کو دے رہے ہیں وہ تو ہوا نا. آپ پروونشل گورنمنٹ سے تو ان کے اپنے بوجھ جتنے بھی ہیں وہ بھی گئے سارے کے سارے. جو فنڈز کے معاملات ہوتے ہیں، کرپشن والے معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی سارے کے سارے گئے. ون آف دی ریزنز از کیا وہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹس اس میں نہیں ہیں. یہ کٹ کیا انہوں نے گورنمنٹس کو، یا بنائی نہیں. جی اچھا ان میں بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی چارٹر آف اکانومی ہے جس پر وہ چل رہے ہیں، اور وہ بھی ہم نے پڑھا. اور اس میں سب سے زیادہ جو زبردست کام ہے وہ ان کی اچھی لیبر فورس، سکلڈ اور ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. اور سوال ہے جی پلیز، کیا ہمارے ملک میں کبھی کوئی اس طرح کے اکانومسٹ ہمارے جو ہے معیشت کے لوگ آئے نہیں ہیں یا ان کو کام ہی نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، جو تو معیشت کے لوگ سے مراد آپ کی ہے نا، وہ یہ چیز ساری کنٹرول میں ہے اس کے لیے پولیٹیکل گورنمنٹ کے نا. پولیٹیکل گورنمنٹ کا منسٹر بھی پولیٹیکل ہوتا ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم شارٹ ٹرم پلاننگ کیوں کرتے ہیں. پولیٹیکل گورنمنٹ کے منسٹرز ہوتے ہیں، پولیٹیکل گورنمنٹ کی ٹیم ہوتی ہے پوری. بیوروکریسی سے آپ امید رکھیں نا کہ وہ کوئی بہتری کرے گی، وہ نہیں کرے گی. آپ کو اس کو چلانا پڑے گا. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو چلائیں اور غلط چلیں گے. جی سر. ٹیکسٹائل پروڈکٹس سب سے زیادہ ان کی. یس. دوسری بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا جتنا بھی وہ ایکسپورٹ کرے گا اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے جو دوسرے ملکوں میں اس پر ٹیکس نہیں لگائیں گے کیونکہ اس کی اکانومی کا مسئلہ تھا پہلے. تیسرا مسئلہ یہ ہے پاکستان کے اوپر تو ہمیشہ سینکشنز رہی ہیں. یہ سب چیزیں بھی تو اس کے اندر ہوگی. الائڈ ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، درست کہہ رہے ہیں. لیکن پروونشل گورنمنٹ کا جو بوجھ ہمارے اوپر ہے وہ ان کے اوپر نہیں ہے. دوسرا ریزن وہ صرف یہ ہے کہ ان کی لیبر فورس، انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ کی ہے. اور انہوں نے اپنی انڈسٹری کو بوسٹ کیا، یعنی کاٹن پروڈکشن کو ٹھیک کیا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ٹیکسٹائل انڈسٹری کا مطلب کاٹن پروڈکشن. پاکستان کی ایکسپورٹس سے ڈبل ایکسپورٹس ہیں ان کی. 35 بلین ڈالر کے قریب پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں اور ان کی جو ہے 75 بلین ڈالر کے قریب ہیں. ہم سے ڈبل بھی نہیں، تھوڑی سی زیادہ ایکسپورٹس ہیں ان کی. امپورٹس بھی ان کی ہیں. لیکن اب جب ہم پورا اوور آل چیزوں کو اسٹڈی کر کے دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ون آف دی ریزنس، جو بڑا ریزن ہے پروونشل گورنمنٹس کی وہاں، یعنی کٹ کیا انہوں نے اس چیز کو. تو یہ بھی ایک ریزن ہے. باقی ٹیکس ریٹ کی کٹ کی میں آپ کو اگزامپل دوں. آپ امیجن کیجئے کہ ایک بینک کا آنر ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ 42% اس کے اوپر ٹیکس ہے. 42% آف اس کا جو انکم ہوگی وہ ٹیکس دے گا. مجھے بتائیں کوئی پاگل ہے کہ یہاں پہ آ کے بزنس کرے؟ ٹیکسیشن کا نظام بہت خطرناک ہے. اس میں ایک رائے یہ آتی ہے کہ زکوٰۃ کے نظام کو آہستہ آہستہ لاتے جائیں اور سیلز ٹیکس یا انڈائریکٹ ٹیکس کو کم کرتے جائیں، حتیٰ کہ اس کو 1% پہ جا کے چھوڑیں. سے انڈائریکٹ ٹیکس کا کم ہونا مہنگائی کو کم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو مہنگائی کو کم کر سکے. پروڈکشن آپ بہتر کرتے جائیں، یہ بھی ایک ٹول ہو سکتا ہے. لہٰذا
ہمیں یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک سولوشن جو 5th نمبر پہ ہم دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امنگسٹ ادر تھنگس آپ ٹیکس ریٹ کو کم کیجیے تاکہ لوگ آپ کے پاس آئیں پاکستان کے جو باہر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کو آپ کوئی اٹریکشن شو کریں بزنسز کے اندر پاکستان میں تو وہ کیوں نہیں پیسہ لگائیں گے؟ وہ تو ویسے پیسے بہت بھیج رہے ہیں، تو کوئی اٹریکشن تو شو کی جائے. تو وہ اٹریکشن اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو اکنامک زونز بنا کے دیں اور اس کو ٹیکس فری قرار دیں، تو وہ آپ کو آ کے پیسہ بھی دیں گے، ان کو فائدہ ہوگا، ٹیکس ان کو نہیں دینا پڑے گا اور آپ کی اکانومی میں پیسہ سرکولیٹ ہونا شروع ہوگا. ایک بہت چھوٹے سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے 10 روپے سے ربانی بھائی میرے دوست ہیں ان سے چاکلیٹ لی، انہوں نے اس 10 روپے سے کچی پینسل خرید لی اور جن سے انہوں نے کچی پینسل خریدی افتخار بھائی، انہوں نے جا کے اس 10 روپے سے سموسہ کھا لیا ہیں 10 روپے، سرکولیشن سے کتنے روپے بن گئے؟ 30 روپے. یہ سادی ترین اگزامپل ہے کہ کیوں دولت کی گردش کا ذکر دین کرتا ہے. سرکولیشن آف ویلتھ، سرکولیشن آف منی کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے حرکت رہتی ہے اور پیسہ اپنی پرفارمنس ڈبل ٹرپل اور ملٹیپل ٹائمز شو کرتا ہے. پیسہ وہی ہے. اس کو اگر آپ دوسرے سسٹم کے اندر لے کے بھی جائیں نا تب بھی ایسے ہی کام کرے گا جس کو میں گولڈ کا سسٹم کہہ رہا ہوں. اس لیے یہ جو اکانومی کے اندر حرکت ہے نا کہ لوگ کاروبار کریں اور پیسہ خرچ کریں، رکھیں نا، یہ ہے اس کا اصل میں پرپس. یہ ہے سولوشن جو کہ آہستہ آہستہ آئے گا جب آپ ان چیزوں کے اوپر موو کرنا شروع کریں گے. تو ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کا بھی ذکر کیا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بائی اوورسیز پاکستانی. آخری بات، اور یہ بات نہیں ہے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. اسائنمنٹ یہ ہے کہ کوالالمپور سمٹ ہوا تھا، پی ٹی آئی جب گورنمنٹ میں تھی میرے خیال سے 18 میں شاید یا 19 میں، 2019 میں کوالالمپور سمٹ ہوا تھا جس میں بڑے ممالک 3 تھے، باقی بھی اور لوگ بھی تھے. ان میں ملیشیا تھا، ترکی تھا اور پاکستان تھا. اور پاکستان باوجود نہیں جا سکا تھا. تو کوالالمپور سمٹ میں آخری جو خطاب تھا وہ مہاتیر محمد کا تھا اور اس میں انہوں نے 13 منٹ کی گفتگو کی اور 5-6 منٹ اپنی زبان میں کی اور باقی جو 5-6 منٹ تھے 7 منٹ وہ اس میں انہوں نے انگلش میں گفتگو کی اور انہوں نے انٹرنیشنل ٹریڈنگ کا ایک میکینزم دیا. تو میں اس کی تفصیل میں ایک فکرہ کہتا ہوں، باقی آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے یہ سننا ہے. یہ لنک موجود ہے، یہ میں آپ کو بھیجوں گا، تیمور بھائی بھیجیں گے تو یہ آپ نے لازمی سننا ہے. یہ سوال صبح بھی مجھ سے کسی نے کیا کہ انٹرنلی تو کچھ ہو سکتا ہے، انٹرنیشنلی کیسے سارا معاملہ چلے گا؟ اس کا بہت شاندار میکینزم انہوں نے دیا ہے اور اسپیشلی جو ممالک ہیں مسلم ممالک، اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا. 5-7 منٹ کی گفتگو میں اس بندے نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا اور وہ بہت اچھا میکینزم ہے. ظاہر ہے بڑے تھے تو انہوں نے مختصر وقت میں بہت بڑی بات کی. تو ایک بات جو میں کہہ رہا تھا وہ میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک، مسلم امہ کے ممالک جو ہمارے اس کانسیپٹ سے ایگری کریں گے ان کی آپس کے ٹرانزیکشنز یا دینار اور گولڈ دینار پہ ہوں گی یا بارٹر پہ ہوں گی، اور ہمیں انٹرنیشنل ٹرانزیکشن جتنے بھی ہیں اس میں ڈالر کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور سچی بات ہے کہ آج پاکستان یا جتنے ڈیولپنگ یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ ڈالر ہے، صرف ڈالر ہے. عجیب بات ہے، آپ کسی سے چائنا سے ہم ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں یا جاپان سے ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو وائی ناٹ ان جاپانیز ین، وائی ناٹ ان پاک روپیز، وائی ان US ڈالرز؟ سوال ہے نا. لیکن کیا ہے آپ دیکھیں سارا چکر چل رہا ہے کہ معاشی ایسا انہوں نے کنٹرول کیا ہوا کہ ڈالر ڈالر ڈالر. ہم آج میں نے بنگلہ دیش اور پاکستان کا کمپیریزن آپ کے سامنے ڈالر میں پیش کیا. اس لیے مسلم امہ کے جب پاکستان کے انٹرنل، جیسے ٹرکی کے حالات کچھ بہتر ہیں، ملیشیا کے کچھ بہتر ہیں، تو وہ یہ بات اب کر رہے ہیں کہ یار ہمیں مل کے کچھ کرنا چاہیے. اس طرح پاکستان کے انٹرنل تھوڑے بہتر جب ہوں تو پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم نیشنل ٹھیک ہو تو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کے لیے کچھ کہہ سکیں گے.